گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں بھی اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسے معلوم تھی۔ نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہی پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا بدلی وہی ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت پہ لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی نہیں رہا، ہاں ایک لڑکا رہ گیا جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلا لیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بدلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا۔ وہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھی۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزا کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزا بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے۔ اس نے بہت سے سوال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کمر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا تو وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے۔ راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے پوچھا، ان کا باپ کہاں ہے؟ تو وہ فوت ہو چکا ہے، اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور اس کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑے عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو وطن واپس لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں، اور ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ ایک قریشی لڑکا مکہ کے بلائی سے اپنی بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم ذرا میری بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ گوئی کی محفل میں شریک ہو سکوں، وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہوا۔ میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کی لغو مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے، سر اڑاتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا۔
ابو طالب ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی، تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قداور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا